بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پر قرآن و سنت واضح نہیں ہیں ان مسائل میں چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ چار ائمہ ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چار مستنبطین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں اعلیٰ درجے کے، اور ان کے اصول جو قرآن و سنت سے نکالے گئے ہیں وہ امت تک مکمل طور پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو قرآن و سنت جہاں واضح نہیں ہے وہاں تقلید کی ضرورت ہے، اور جہاں بالکل واضح ہیں اور کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے آیات یا احادیث میں بظاہر، تو وہاں پر تو تقلید ضروری نہیں۔ تقلید انہی مسائل میں ہوتی ہے جہاں واضح نہ ہوں قرآن و سنت سے، یا جہاں پر بظاہر تعارض آ رہا ہو۔ تو ان چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازم اور واجب ہے، اور اس بات پر اجماع امت ہے۔ علماء کا اجماع اہل سنت والجماعت کے نزدیک ادلہ اربع میں سے ایک دلیل ہے، یعنی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس شرعی میں سے تیسری دلیل اجماع امت ہے۔ چاروں برحق ہیں، ان کے اندر اگر تھوڑا بہت اختلاف ہے تو وہ دلائل کی بنا پر ہے۔ چاروں برحق ہیں تو کسی ایک کی تقلید کرنا لازم اور ضروری ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کی بات مان لی جائے، کبھی کسی کی اور کبھی کسی کی، جو آسان لگے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تلفیق مذاہب کو گڑمڑ کرنے سے کبھی کبھی ایسی صورت لازم آ جاتی ہے کہ وہ عمل کرتا ہے آدمی تو کسی کے نزدیک بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون جتنا مرضی نکل جائے، بہہ جائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک یہ اختلافی مسئلہ ہے، دونوں طرف دلائل ہیں۔ دوسرا اختلافی مسئلہ ہے مس مرأہ۔ عورت کو اگر مس ہو جائے، عورت کو ہاتھ لگ جائے، عورت کو چھو لیا جائے، تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ہاتھ بھی لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ دو مسئلے اختلافی ہیں۔ اب سخت سردی ہے، ایک آدمی سردی کے موسم میں، دھند کا موسم ہے، سخت سردی ہے، بڑی مشکل سے وضو کیا، اور بازار کے اندر مسجد ہے تو فجر کی، عصر کی، سخت سردی کے وقت کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو رستے میں پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو خون نکل آیا، تو امام صاحب کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا۔ تو کہنے لگا چلو جی، میں حنفی نہیں، آج سے میں شافعی المذہب ہوں، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے گیا، رش تھا تو کسی عورت کو ہاتھ لگ گیا، مس ہو گیا، تو اب کہنے لگا اب امام شافعی کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا اب میں دوبارہ حنفی ہوں تاکہ مجھے وضو نہ کرنا پڑے۔ اب وہ جا کے نماز پڑھے گا۔ بالاتفاق احناف اور شوافع ان دونوں کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام صاحب کے نزدیک اس لیے کہ خون نکلا ہوا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس لیے نہیں ہوگی کہ مس مرأہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اگر دو، تین، چاروں کی بات اختلافی مسائل میں مانے گا اور تقلید شخصی نہیں کرے گا، جس کی مرضی آئے تقلید کرے گا، تو اس صورت میں کبھی کبھی تلفیق مذاہب کی وجہ سے ایسی صورتیں پیش آ سکتی ہیں کہ اس کا عمل قابل قبول نہ ہوگا، جیسے کہ یہ صورت۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے، اور اس پہ بہت سے دلائل ہیں کہ تقلید شخصی لازم اور ضروری ہے۔ کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے چلے، انشاءاللہ العزیز وہ درست ہوگا، حق پر ہوگا، اہل سنت والجماعت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔